نحمدہ ونصلی علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم صدق اللہ العظیم و صدق الرسول الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کی توفیق اور رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے، اور رب کائنات کی توفیق و رحمت سے رب کائنات کی عظیم بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی، اور رب کائنات کی توفیق سے اس کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عظیم بارگاہ میں نے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کیا۔ رب کائنات اپنے فضل و رحمت سے اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع اور عنوان حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم گھرانہ اہل البیت میں، جس میں ازواج رسول اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے شوہر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اور بطن زہرا سے امام حسن و حسین زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری اور امام مہدی علیہ السلام کی ذات مقدسہ، اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام، خصوصاً خلفائے راشدین اور جمیع صحابہ۔ خلفائے راشدین میں خصوصاً امیر المومنین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ البلا فصل، رفیق یار، رفیق مزار، رفیق غار بھی ہیں اور رفیق مزار بھی ہیں، اور حوض کوثر کے بھی رفیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علیہ السلام، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، اور جمیع صحابہ رضوان اللہ جمیعاً تعالی علیہ السلام، ان کا ادب، ان کا تقدس، ان کی ناموس کا خیال رکھنا
اور جو آج کا میرا موضوع ہے اور جس آیت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ان کی تحفظات اور ان کی نموز پر میں آج گفتگو کروں گا کہ جو ان ایام میں ہر مسالک میں سے ایسے شر عناصر، ہر مسلکوں میں سے جنہوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی ہے، سوائے مسلک اہل سنت میں سے جو اس سے مستثنی ہے ان توہین سے۔ ایک ہمارے عالم صاحب نے پچھلے دنوں میں سبق لسانی کی وجہ سے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جگر پارہ رسول حسنین کی پاک اور مطہر ماں اور مولا کائنات کی مطہر زوجہ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا، ان کی بارگاہ عظیم بارگاہ میں جلالی صاحب نے ایک سبق لسانی کی وجہ سے الفاظ کا استعمال نہیں ٹھیک کیا تھا، تو اس سے ہم سادات کرام کو بہت دکھ ہوا ان کے ان الفاظوں سے۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی ہستی روئے زمین پر عقیدہ معصومیت کا ٹائٹل انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، یہ معصومیت کا عقیدہ مخصوص عصمت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے، اور اسی پر اجماع ہے۔ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، چاہے وہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، وہ محفوظات ہیں، معصومات نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور قرآن و سنت کا بھی یہی نظریہ ہے۔ بعض لوگ جو آیت تطہیر سے مراد معصومیت کا چیپٹر لیتے ہیں، اس آیت میں بھی میرا موضوع تو وہ نہیں ہے، اس آیت سے معصومیت کا چیپٹر، معصومات پنجتن پاک کی معصومیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ محفوظات ہیں، مطہر ہیں یہ ہستیاں۔ اللہ پاک نے ان سے مطہر ہونے، ان کو پاک ہونے کا ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جس کے تقاضے شریعت پر عمل کرنے کے ہیں، یا ارادہ تشریع ہے، ارادہ تقویمی نہیں ہے۔ مختصر بات میں یہ کروں گا۔ اور اس آیت تطہیر میں بھی جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ قرآن کی مختصر بات ہے کہ ازواج رسول بھی اہل البیت ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ازواج رسول بھی اہل البیت میں، اور نبی علیہ السلام نے جن کو شرف کے طور پر اہل بیت کہا ہے، وہ بھی اہل البیت کے اندر، مثلا سلمان فارسی ہو گئے، یا ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن مسعود ہو گئے، وہ بھی اہل البیت ہیں۔ لیکن یہ جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت کا جو ہمارے سامعین حضرات ہیں، جو سیاق و اسباق ما قبل آیات اور ما بعد میں جو مؤنث کے صیغے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے سیاق و اسباق پر استدلال کرتے ہوئے اس کی اول مخاطبین آیت تطہیر کی ازواج رسول کو مراد لیتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عطرت رسول یعنی کہ پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ حالانکہ یہ آیت ابھی میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ یہ آیت مخصوص پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفسیر خود فرمائی ہے، اور پنجتن پاک کے لیے استثناء ہے۔ یہ آیت کا نزول ہی پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ ثابت کریں کہ ازواج رسول کے بارے میں جو آیات چلی جا رہی ان کا نزول ہو رہا ہے، اور اس آیت کا نزول ہی جب نزول ہی ہو رہا ہے، اور دوسرا پھر صاحب قرآن نے خود تفسیر فرما دی، اس ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں، اور ام سلمہ نے ہی سوال کیا تھا
کہ یا رسول اللہ کیا میں اس میں داخل ہو سکتی ہوں؟ تو آپ نے میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جوں؟ تو فرمایا انت خیر، تو بھلائی پر ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل البیت و خاصتی، تو یہ آیت مخصوص ان ہستیوں کے لیے ہے، جس طرح سورہ مبالہ میں وہاں بھی صیغہ جمع کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو وہاں بھی نساءنا و نساءکم میں ازواج رسول کو خطاب ہے، لیکن حضور کن کو لے کے گئے؟ صرف ان 4 نفوس قدسی کو، مولا کائنات کو، اور زوجہ جو علی ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین کرمین کو نبی علیہ السلام لے کے، صحیح مسلم کی تفسیر ہے۔ حالانکہ ان سے مبالہ ہوا نہیں، انہوں نے برات کر لی، لیکن حضور ان کو لے چلے تھے۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے توحید کے لیے حجت ہے، یہ گواہ ہیں۔ تو جس طرح آیت مبالہ جن ان 5 کے لیے ہے، اسی طرح آیت تطہیر بھی صرف ذوات 5 کے اندر بند ہے، اس میں ازواج رسول نہیں ہے۔ بے شک سیاق و اسباق وہاں مراد لیا جاتا ہے جہاں پر حضور کی اپنی تفسیر موجود نہ ہو، نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے مخصوص ان ذوات مقدسہ کو داخل کیا ہے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا 6 ماہ تک آپ تلاوت کرتے رہے۔ تو ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا جو نزول ہے، آیت تطہیر کا، اس میں مجھے ازواج رسول کو شامل کر کے دکھائیں کہ ان آیات کا نزول کیا ہے۔ ایک تو نزول بھی ان کا الگ ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث لے آئیں اس تطہیر۔ ہاں، اہل البیت ضرور ہیں، نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے جو اہل بیت ہیں وہ ازواج رسول ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ۔ جس طرح حضرت سارہ کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت کا لفظ ہے، اور اسی طرح ازواج رسول کو بھی حکم ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ تو یہ بیوت کا جو لفظ ہے یہ ازواج رسول کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے۔ ازواج، یہ جو نبی کی ازواج مطہرات کے حجرے الگ الگ تھے، جس طرح سورہ حجرات میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ تو ازواج رسول سب سے پہلے حضور کی حرم اہل بیت ہے، اس میں تو شک بھی نہیں ہے نا، اور حدیث میں بھی سید عائشہ کا اور تمام ازواج کا اہل بیت ہونا شامل ہے۔ لیکن یہ جو تطہیر کی جو آیت ہے نا، یہ مخصوص 5 کے لیے ہے، اس میں ازواج رسول نہیں ہے۔ میرا یہ عقیدہ، آپ میرے عقیدے سے کوئی اختلاف رکھتا ہے تو بے شک رکھے، میں ان پر فورس نہیں کر رہا کہ وہ ضروری میری بات مانے، لیکن جو میری ایک تحقیق ہے اور میرا ایک نظریہ ہے، شاید میرا آپ کوئی حدیث لے آئیں، ان کے شان نزول کے ساتھ حدیث لے آئیں۔ اس طرح تو دیکھو پھر سلمان فارسی بھی اس آیت میں ہے، ان کو بھی اہل بیت کا ہے، حدیث میں کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے لیے بھی آئے ہیں، تو پھر وہ بھی آ جائیں گے؟ نہیں، وہ اہل بیت ہیں، ازواج رسول اہل بیت ہیں، لیکن تطہیر میں اہل بیت میں وہ شامل نہیں ہے۔ تو جن کو تطہیر، آیت تطہیر کا ان 5 ذوات مقدسہ کو مقام ملا، آیت مبالہ میں یہ خدا کی بارگاہ میں یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت خدا ہیں یہ ذوات مقدسہ۔ اس طرح سورہ دہر ان کے بارے میں یوفون بنذر و یخافون یومن کان شرہ مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو جن کے بارے میں نبی علیہ السلام، قرآن کی اتنی آیات جن کی عظمت کے بارے میں ہے، وہ خبیث لوگ، آج لانتی لوگ ان ذوات مقدسہ جن کا قرآن، جن کی عظمت بیان کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی نسبت اور حضور کی وضاحت سے اہل بیت کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، آج ان کے اوپر آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک لانتی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں توہین کی، خبیث نے، مولا کائنات
حضرت امام موسیٰ کاظم ذوات مقدسہ ایک نیک اور صالح ہستی تھی، اللہ کے مقبولوں میں سے ہے۔ امام موسیٰ کاظم نسل رسول ہے اور سیدہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، اس کے بارے میں ایک لعنتی اور خبیث نہیں۔ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد حکومت پاکستان سے میں التماس کروں گا اور گزارش مدمانہ کروں گا کہ جو حضور کی حرم کے بارے میں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ جو کائنات کی ماں ہے، ہماری مومنوں کی ماں ہے، ہاں قرآن نے مومنوں کی ماں کہا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جو ایمان والا ہوگا وہ تو ان کو ماں سمجھے گا، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کو، جو رسول کی محبوبہ بیوی ہے، جن کے بستر پر اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے، جن کی گود میں مصطفیٰ کے رحلت فرمائیں، اس پاک اور مقدس ذوات مقدسہ کے بارے میں کوئی لعنتی اور خبیث بکواس کرے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ کیا نام ہے جو ام المومنین کے بارے میں جو الفاظ بولتے ہیں، اور جو سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور جو حضور کی سیدہ زہرا کے خون کی، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں، اور جو حضور کے ابھی خبیث ایک لعنتی نے، ایک خبیث نے اپنا زہر اگلا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک زہر گلا ہے کہ یہ تو کربلا تو ایک حادثہ تھا معاذ اللہ، جس کو فخر کائنات نے 1400 سال پہلے مولا حسین کی شہادت کی بشارت دے دی، اور بعد الوصال بھی آپ نے شہادت حسین کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور سیدنا ابن عباس کے خواب میں آئے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے زندگی میں بھی حسین کو شہادت کی بشارت دی، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں مولا حسین، مصطفیٰ سے ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں مولا حسین، دوش رسول پر کھیلنے والا حسین ہے۔ اس کے بارے میں یہ خبیث جو بولا ہے کہ یہ تو ایک حادثہ تھا، یہ ایک سانحہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور معاذ اللہ مولا حسین کے بارے میں یہ لوگ بھی اپنے ایمان کی خیر، یہ تو مسلمانی کے خانے سے بھی خارج ہونے والی بات ہے کہ مولا حسین کے بارے میں اس طرح کے بے ادبی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی یہ لوگ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور بارگاہ الہی میں توبہ کریں، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ اہل بیت میں جو توہین کی ہے ان سے بھی ان کی بارگاہ میں تائب ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگے، یہ لوگ توبہ کریں جو خاندان رسول کے بارے میں اور اطرت رسول اور ازواج رسول کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، وہ لعین ہے، ملعون ہے۔ اسی طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلیفۃ البلا فصل ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ البلا فصل ہیں، امت کے پہلے خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ رسول ہیں، جن کو رسول اللہ مرو ابا بکر فل یصلی بالناس، جن کو رسول اللہ نے مسلح پر کھڑا کیا، جن کے پیچھے سادات نے نماز پڑھی، مولا کائنات نے نماز پڑھی، سیدنا عمر خلیفہ ثانی، خلیفہ رسول، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور قلب پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب کے ذریعے سے ان دونوں میں سے کسی ایک میں سے عزت اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جن کے لیے آقا دعا کریں کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت فرمائے۔ اس ہستی کے بارے میں آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، بارگاہ خلفائے ثلاثہ کی توہین کرنا، ان سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے۔
حضور کے اہل بیت سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ جس طرح اہل بیت، ازواج رسول اور پینتن پاک کی محبت اور ان کی ناموس کا لحاظ اور خیال رکھنا اور محبت ہم پر فرض عین ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور جمیع صحابہ سے محبت رکھنا اور فرض عین ہے۔ وہ لانتی جس طرح کہ پچھلے دنوں میں ابو بکر صدیق کی توہین کی گئی، جو امت کے پہلے خلیفہ راشد ہیں، خلیفۃ البلا فصل ہیں اور رسول اللہ کے محبوب ساتھی ہیں، رسول اللہ کے مزار کے بھی ساتھی ہیں، رسول اللہ کے غار کے بھی ساتھی ہیں، رسول اللہ کے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں، ان کے بارے میں جو اس لعین جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو جلد سے جلد پکڑا جائے، ایسے لانتی لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ میں حکومت پاکستان، عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں فرمائے، جو بھی جس مسلک کا بھی کوئی شر عناصر ہے، ایسے عناصروں کو جلد سے جلد پکڑا جائے، جلد سے جلد پکڑا جائے۔ اور میں آخر تمہیداً ایسے لوگوں کو فقہ جعفریہ کی علماء سے میں مدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے خبیثوں کو پکڑا جائے، آپ پکڑوائیں، اگر آپ ان سے بری ذمہ ہیں تو ان کو پکڑوائیں اور ان کو گرفتار کروائیں، پھر تو میں سمجھوں گا کہ آپ اس میں آپ کی مداخلت اور اس میں آپ کا دخل نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو کیفر کردار پر نہیں پہنچاتے اور ہیلپ نہیں کرتے تو آپ لوگ بھی انہی کے ساتھ شامل ہے۔ کیا نام ہے، جو خلفائے راشدین کا ادب نہ کرے، ایسے لوگوں سے تعلق مت رکھیں، جو حضور کی اولاد کے بارے میں بھونکے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق مت رکھو۔ ہم پر حضور کی نسبت سے، حضور کی ازواج رسول ہوں، اہل بیت ہوں، آپ کی اطرت رسول سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہو، ان کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت ہم پر فرض ہے۔ الحمدللہ میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جو ام المومنین کے بارے میں بکواس کرے اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بکواس کرے، وہ اپنے ایمان کی ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے۔ آپ کو قرآن کی جو میں نے ابتدائی آیت پیش کی ہے، اللہ کی ذات ان سے راضی ہو چکی ہے، اللہ نے خبر دے دی ہے، ان کے اعمال کی خوشنودی کی سند دے دی ہے، اللہ نے ان کے باطن کی ذات کی گارنٹی دے دی ہے، ان کے باطن کو اللہ نے دیکھ لیا ہے، اور ابھی تک آپ خبیث لوگ ان پر بکواسات اپنے اور اپنی گندی زبانیں کھول رہے ہیں۔ تو جو ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی کے بارے میں حکومت پاکستان، آپ خدا را میں آپ کی بارگاہ میں مدبانہ گزارش کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو حضور کے محبوب ساتھی اور عظیم ہستیوں کی توہین کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی جو ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لیے مدار ایمان ہے۔ حضور ان کے ذریعے سے ہمیں مصطفیٰ کی سیرت ملی، ان کے ذریعے سے مصطفیٰ کی سنت ہم تک پہنچی، ان کے ذریعے سے ہم تک ذریعے ہمیں قرآن و سنت کا فیض ملا۔ ان ذوات مقدسہ کے بارے میں آپ بکواس کر رہے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر جو امت کا امام ہے رسول کے بعد، جس طرح نبیوں میں امام اول سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور امام الانبیاء فخر کائنات کی ذات ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق خلیفۃ البلا فصل بھی ہے اور امام اول بھی ہیں رسول کے بعد، سیدنا عمر امام دوم ہے، سیدنا عثمان غنی امام سوم ہیں، اور مولا کائنات امام چہارم ہیں، اور امام حسن امام خمسہ ہیں، خلفائے راشدین بھی 5 ہیں، پنجتن پاک خلفائے راشدین بھی 5 ہیں، ادھر بھی 5 ادھر بھی 5، سب میں آقا کا فیض ہے، مصطفیٰ کا فیض ہے۔ پنجتن پاک کا بھی تعارف مصطفیٰ نے کروایا اور خلفائے راشدین جو 5 ہیں ان کا بھی تعارف مصطفیٰ نے۔ مرکزیت ان کی پہچان، ان کی عزت کا باعث قرآن و سنت اور مصطفیٰ کی ذات
کے باعث ان کا مرتبہ ہے، ان کی عزت، ان کی شان حضور کی وساحت سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے۔ جو ان کو حضور سے ہٹ کر پنجتن پاک کو انفرادی شان دے وہ بھی ایمان سے خارج سمجھے، اور جو حضور سے ان کو جدا سمجھے وہ بھی گمراہ ہے۔ کیا نام ہے؟ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے، اسی طرح مولا کائنات اور پنجتن پاک امام الاصحاب ہیں، صحابہ کے سردار ہیں، صحابہ سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا ان سے کوئی نہیں ہے، سیاستہ کی روایات ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایات ہیں، میں نے پڑھی ہیں، ان روایات سے میں واقف ہوں الحمدللہ۔ تو اگر کسی کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد انبیاء با تحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر ثم سیدنا عمر ثم سیدنا عثمان غنی کا بھی عقیدہ ہے جس طرح کی کتابوں میں، تو ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، میرا ان سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پر اجماع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اور ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کو ان تینوں پر افضلیت دے وہ اہل سنت سے خارج ہے، تو پھر امام مالک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر سیدہ عائشہ سے صحیح سند سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد سیدہ کائنات سے زیادہ افضل کسی ہستی کو نہیں پایا۔ اور پھر صحابہ کرام کے میں حدیث ثقلین پیش کروں گا افضلیت کے لیے، کہ صحابہ کے لیے اہل بیت کو پکڑنا صحابہ پر بھی لازم ہے، خلفائے ثلاثہ پر بھی لازم ہے اہل بیت کے دامن کو پکڑنا۔ مولا کائنات صدیق اکبر بھی لقب مولا علی علیہ السلام کا ہے، فاروق اعظم بھی مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے، عالم الناس بھی مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس پر عمل کریں، غور و فکر کریں، حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے وابستہ آپ کے اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔